اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں کہ لوگ اپنے بچہ نال اپنے دوترے پوتریاں نال پیار محبت کرن نہ تے انہاں محبت وچ چومنے انہاں دا متھا چومنے انہاں دا منہ چومنے فرمانیاں کہ لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو میرے حسین نال پیار فرمانے تا اما فاطمہ الزہرا فرمانیاں کہ حضور چومنے بھی ہے تے نال سنگنے بھی ہے۔ اما فاطمہ الزہرا نے ایک دن عرض کی تھی بابا جان آپ دا یہ چمنا تو محبت دی وجہ تو سمجھ آنا ہے لیکن آپ یہ سنگنے کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ میں میری لخت جگر ماں حسین دے جسم نالو جنت دی خوشبو آنی ہے، ماں حسین دے جسم نالو جنت دی خوشبو آنی ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ ماں کربلا دی مٹی بھی خوشبو آنی ہے۔ میں حضرات گرامی روافظ حضرات دی کتب دا بھی مطالعہ کیتا ہے، میں بڑی بڑی کتاباں پڑھی ہیں روافظ دی کتب دے اندر اتنے تک آنے کہ جس جگہ تے امام علی مقام حسین ابن علی دا روزہ انور ہے، جس مقام تے جس جہاں تے وہ پاک روزہ انور ہے جتھے نواز رسول جگر گوشہ بطول نور نظر علی آرام فرما ہے، روافظ اپنی کتب دے اندر لکھنے کہ اس جگہ دے ارد گرد 30 میل تک اگر کوئی گناہگار بھی آ کے دفن ہو جائے اللہ ادھی بھی بخشش و مغفرت فرما دے سی، اللہ ادھی بھی بخشش و مغفرت فرما دے سی۔ کہ میرے وجدان وچ ایک گل آئی، میں آکھا جے اللہ نے نواز رسول دی ای شان رکھی ہے کہ انہاں دے روزے دے ارد گرد 30 میل تک اگر کوئی گناہگار آ کے بھی دفن ہو جائے اللہ ادھی بھی بخشش و مغفرت فرما دینا ہے، پھر آپ سوچو کہ جڑا حسین دے نانا دے پہلو وچ لیٹا ہوئے، حسین دے نانا دے پہلو وچ جڑا لیٹا ہوئے انہاں دی کی شانہ ہو سن۔ حضرات ذی وقار اللہ رب العزت نے یقیناً انہاں ہستیاں دا بھی بڑا درجہ بڑا مقام رکھا ہے، یہ شان تا نواز رسول دی ہے۔ شاعر آہنا ہے کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات ذی وقار یزید نہ حق کیا، یزید نہ حق کیا، امام علی مقام نے ادھی خلافت تسلیم نہیں کی تھی، آپ خود بھی اپنے رفقا اپنے اہل بیت لے کے میدان کربلا وچ پہنچ گئے، آپ آخری ٹائم تک یہ فرمانے رہے، آپ دے قیمتی شہزادے اس میدان دے اندر آپ دی اکھاں دے سامنے ذبح ہو گئے۔ امام علی مقام نے معصوم علی اصغر جدو قربان کیتا نا تے آپ آخر تے جدو خود سر تے امامہ رسول سجا کے ہاتھ وچ ذوالفقار حیدری لے کے سینے تے زرہ امیر حمزہ بن کے اپنے اس گھوڑے تے جدو سوار ہو کے انہیں یزیدیاں دے 22,000 دے لشکر دے سامنے گئے، آپ فرمایا لوگو تسا پتہ نہیں میں کون ہاں، میں او حسین ہاں کہ تسا اپنے بچے نال پیار کرنے ہو تو انہیں چمنے ہو سو۔ فرمایا میرے نانا ماں چمنے بھی ہے تے نال سنگنے بھی ہے، فرمایا میرے نانا ماں چمنے بھی ہے نال سنگنے بھی ہے۔ فرمایا میں اوہی حسین آنا کہ اپنے نانا دے دوست تے کدے سوار ہو جاوا تو میرے نانا جان میری خاطر سجدہ لمبا فرما دے نے۔ حضرات ذی وقار آپ نے اتمام حجت واسطے یہ ساری گلاں اتھے بیان فرمائیاں بھئی تاکہ کل دھاڑے قیامت آلے ای یزیدی ای نہ آکھن کے اساں پتہ کوئی نیا۔ فرمایا تسا نہیں پتہ میں کون ہاں، تسا اچھی طرح جاننے ہو۔ فرمایا میں ہوئی تا حسین ہاں جدے نانا دے دین دا تسا کلمہ پڑھا ہے۔ حضرات ذی وقار لیکن او بدبخت لوگ عمر بن سعد آکھن لگا حسین اور بس کر جنگ واسطے تیار ہو۔ فرمایا میں تا جنگ واسطے تیار ہاں، او ویکھو سامنے میری اماں فاطمہ الزہرا میرے انتظار وچ کھڑی ہے، لیکن اتمام حجت واسطے یہ گلاں تواڈے سامنے رکھیاں کہ کل جدو رب تعالیٰ دے حضور سوال ہوئے تا اے نہ آکھ سکو کہ اسا پتہ کوئی نیا ساڈے سامنے کون ہے اسا پتہ کوئی نیا۔ حضرات ذی وقار میں گل پیا کرنا، امام علی مقام نے یہ ساری گلاں بیان فرمائی۔ دیکھو یزید نہ حق گیا، امام علی مقام نے اپنا سر تسلیم خم نہیں کیتا۔ آپ فرمایا او یزید میں پاک میں ہاں سادات اکرام وچوں
میں نواسے رسول ہاں، اسا پاک لوگ ہاں۔ فرمایا میں اپنا پاک ہاتھ تیرے ناپاک ہاتھ وچ کیویں دے دیاں؟ آپ نے فرمایا جان تو جا سکتی ہے پر نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ حضرات ذی وقار امام عالی مقام دیکھو یزید نہ حق ویکھ کے نا تے آپ نے نہ صرف اُدی بیت تو انکار کیتا آپ بلکہ آپ نے اپنی جان دینا بھی گوارا کر گدا، لیکن اُدی بیت آپ نے قبول نہیں کی تھی، بیت آپ نے قبول نہیں کی تھی۔ اور ایمان نال دسو خلافت ثلاثہ تے ای بین دلیل ہے کہ نہیں؟ یزید نہ حق آیاتی امام علی مقام اپنے بچے لے کے میدان کربلا وچ پہنچ گئے۔ جے خلافت ثلاثہ اگر نہ حق ہو گیا ایمان نال دسو کہ کیا علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ جنا اللہ دا شیر آکھا جانا ہے کیا او غلط خلافت تسلیم کرانا؟ آپ نے کوئی 25 گھنٹے نہیں، 25 دن نہیں، 25 ہفتے نہیں، 25 مہینے نہیں، 25 سال گن کے انہوں نے خلافت تسلیم بھی کی تھی، انہوں نے پیچھے نمازیں بھی پڑھیاں۔ حضرات گرامی میں اتھے پھر ماں یہ جملہ آکھڑ دیو کہ کدے او خلافت ثلاثہ نہ حق ہو گیا تا خدا دی قسمیں ذوالفقار حیدری میدان کربلا وچ بعد وچ نکلا، پہلے مدینہ پاک وچ چمکیا، پہلے مدینہ پاک وچ چمکیا۔ نا انصافی نہیں، اصلا لوگ شیر خدا بھی آکھنے اور پھر آکھنے کہ انہاں جی ای مولا علی پاک نال ای نا انصافی۔ دیکھو امام علی مقام دی ای شان ہے کہ آپ نے اپنا سر نہیں جھکایا، تے پھر سوچو کہ اسد اللہ دا کی عالم ہوگا۔ کہتے شیر خدا نہ آکھو، شیر خدا آکھنے ہو تو پھر اس خلافت بھی تسلیم کرو جیسا شیر خدا نے خود تسلیم کی۔ بہرحال حضرات گرامی یہ ایک الگ موضوع ہے، دلائل بہت ہیں میرے کول، لیکن امام علی مقام دی شہادت بھی خلافت ثلاثت ایک بین دلیل ہے، اگر عقل والا بندہ ہوئے تو خود انصاف کر سکنا ہے۔ اچھا ہوں میں تھوڑی جا آپ دے سامنے میدان کارزار دی بھی کچھ حالات بیان کر دیں۔ دیکھو امام علی مقام حسین ابن علی آپ اپنے رفقا نال جدو میدان کربلا دے اندر آپ نے پڑاؤ کیتا نا تے اتھے آپ نے سب تو پہلے کھان پین دا بندوبست نہیں کیتا، یہ تا اصلا ناقص لوگ نا کہ پیٹے پچھے اپنا ایمان تک وے چھوڑنے۔ امام علی مقام نے اتھے کھان پین دا کوئی بندوبست نہیں کیتا، آپ نے فرمایا خیمے لاؤ، خیمے لگ گئے۔ علی اکبر شہزادے نے عرض کی تھی بابا حکم فرماؤ، فرمایا نماز دا ٹائم اذان آنکھوں تے نماز پڑھی ہے۔ امام علی مقام نے سب تو پہلے میدان دے اندر اتھے نماز با جماعت ادا فرمائی، اور سعادت مند حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وقت وچ بھی اللہ رب العزت نے سعادت لکھی ہے۔ جیسے ہی میدان دے اندر با جماعت نماز انہاں سعادت والے لوکاں سیدات پڑھنے ویکھا نا تے او بھی بدبختانی صفحہ وچوں نکل کے آ کے قافلے حسینی شامل ہو گیا۔ اتھے پھر امام علی مقام نے جویں سلام پھیرا نا تے سلام پھیر کے ویکھنے او ایک کونے چ ہور بھی کھڑا گیا ہے، پہلے یزیدیاں چایا ہن حسینیاں چا آ گیا ہے۔ تے اتھے پھر امام علی مقام نے فرمایا انت حر، فرمایا اگر تو حر ہے تو جا میری طرف تسا نارے جہنم تو آزادی نہ پروانا ہے۔ اللہ رب العزت میری دعانی برکت نال تو دا نارے جہنم تو آزاد فرماسی۔ حضرات گرامی پھر بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ 7 محرم الحرام جدو انہاں پاک ہستیاں تے پانی بند کیتا گیا، پانی انہاں تے بند کیتا گیا تے حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام دے چچا زاد بھائی کہن لگے بھائی اجازت دیو نا تے او نہر فرات ہے میں ایک مشکیزہ بھر کے لے آواں، اے خیمے دے اندر جو ہے نا یہ شہزادے تے شہزادیاں پیاس نال تڑپ رہے تے ماں اجازت دیو تے میں اتھوں پانی دا مشکیزہ بھر کے لے آواں۔ حضرات گرامی اچھی جی بولو سبحان اللہ میں پیش کراں، تھوڑی اور کوشش کرو، تھوڑی اور۔ حضرت جی وقار حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی جان کو لو اجازت لینن کہ بھائی جان میں نو اجازت دیو نہر فرات تو میں ایک مشکیزہ پانی دا بھر کے لے آواں۔ حضرت جی وقار امام علی مقام حسین ابن علی نے فرمایا کہ اے میرے بھائی او دیکھ نہر فرات تے یزیدیاں دی فوج دا سخت پیرا ہے اتو دا اتو پانی نہیں لگے۔ حضرت جی وقار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن لگے بھائی جان تسا اجازت دا دیو میں پانی لے کے
ضرور آواں گا. حضرت ذیوالقار اتھے پھر ایک شاعر کی خوبصورت جملہ پیش کیتا ہے کہ مشکیزہ خالی نہر سے نہ لے کر آؤں گا, مشکیزہ خالی نہر سے نہ لے کر آؤں گا, پانی یہاں نہ ملے گا تو حوض کوثر پہ جاؤں گا, پانی یہاں نہ ملے گا تو حوض کوثر پہ جاؤں گا. حضرت ذیوالقار امام علی مقام نے آخر اپنے چچزاد بھائی نو حضرت عباس نو اجازت دیتی. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو ہزارہ دی فوج دا لشکر اور دریائے فرات دے پیرے لا کے کھڑا وے کہ انہاں پاک ہستیاں تک پانی دا ایک قطرہ بھی نہ پہنچے, ورنہ اسد جو کوئی ایک یزیدی بھی نہ بچ سی. حضرت ذیوالقار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دریائے فرات کو جی میں مشکیزہ بھرا, یزیدیاں نے آپ نو گھیر گدا. اور اگے بڑھ کے ایک بدبخت نے آپ تے ذمہ وار کیتا, آپ دا سجا بازو کٹ کے رکھ دیتا. حضرت ذیوالقار دوسرے بازو وچ آپ نے مشکیزہ پکڑ گدا. ایک اور بدبخت آیا, اس نے دوسرے بازو تے وار کر دیتا, دوسرا بازو بھی کٹ گیا. اور حضرت عباس نے کی کیتا, انہاں کپے ہوئے بازوਆਂ نال مشکیزہ اپنے منہ وچ دنداں نال پکڑ گدا کہ کسی طرح یہ پانی انہاں شہزادے شہزادیاں تک پہنچ جائے, کسی طرح یہ پانی انہیں تک پہنچ جائے, انہیں دی کچھ پیاس بجھ جائے. لیکن عمر بن سعد آکھن لگا, اوے یزیدیو خیال کریو جے پانی دا ایک قطرہ بھی انہیں شہزادے تک پہنچا نا تے پھر یاد رکھو یہ سارے علی دی اولادہ نے بچن تو سچو ایک یزیدی بھی نہیں لگن لگا. تے حضرت ذیوالقار انہیں بدبختہ چو ایک اور بدبخت آگے بڑھا, اور اس نے آگے بڑھ کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دے سر انور تن اتھر کو جدا کر کے رکھ دیتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر حضرت امام علی مقام نے دل خراش منظر دیکھا. یہ دل خراش منظر دیکھنے تو بعد آپ دا شہزادہ انتہائی قیمتی شہزادہ, میں آہنا خدا دی قسم قیامت تک جتنی بھی آنے والے نوجوانن سارے اکٹھے ہو جان انہاں دی گردے راہ بھی نہیں پہنچ سکنے. وہ کونن؟ حضرت علی اکبر, شہزادہ حضرت علی اکبر جنہ ہم شبیہ مصطفیٰ آکھا جانا ہے. یعنی حضور علیہ السلام نال بہت زیادہ انہاں دی صورت ملنی ہے, نہ صرف صورت ملنی ہے بلکہ سیرت بھی ملنی ہے. تلاوت کرنے تا انج پتہ لگنے ہے لجپال خود تلاوت فرما رہے ہیں, اذان دینے تا لوکا انہ دی آواز وچ حضور دی لذت اور سرور محسوس ہونے ہیں. حضرت ذیوالقار ایسے قیمتی شہزادے اپنے بابا کو اجازت کی دی, بابا ہن ماں اجازت دیو. حضرت امام علی مقام چاہنے تنے کہ اپنا اتنا قیمتی نوجوان یزیدی فوج دے سامنے کھڑا کر دیں, لیکن دوسری طرف نانا دی دین دی شریعت بھی سوال ہے, تقاضا ہی ہے. حضرت ذیوالقار حضرت امام علی مقام کو لو اجازت لے کے او اللہ دا شیرہ دا پتر شیر او یزیدی فوج تے جدو چھپٹا ایسا حملہ کیتا کہ کئی ایک ہی بار وچ واصل جہنم کر دیتے. ایک صفحہ چیرا, پھر دوسریاں چیرا, پھر تیسریاں چیرا, آخر انہاں گھیراؤ کیتا. اور حضرت امام علی مقام دے ایک پیارے اور انتہائی قیمتی شہزادے حضرت علی اکبر جامع شہادت آپ نے نوش فرمایا. حضرت ذیوالقار یہ بھی دل خراش منظر ہے. اس تو اگے جدو حضرت امام علی مقام نے نظر اٹھائی نا کہ ہاں آپ نے دوئے محفوظ تے ویکھا تے اتھے آپ نو ننے سپاہی حضرت علی اصغر دا نام لکھا نظر آیا. اور یہ ایسے سپاہین کے خود گھوڑے تے سوار ہو کے میدان کارزات کے اندر جا نہیں سکتے, تا امام علی مقام نے کی کیتا, انہاں ہتھ تے اٹھایا. حضرت ذیوالقار ہن جدو امام علی مقام اس معصوم نو لے کے انہیں یزیدی فوجیاں دے سامنے گئے, آپ نے اتھے کی ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا, او ظالمو یزیدیو تہاڈی دشمنی ہوے گی میرے نال, میں یزید دی بیعت تو انکار پیا کرنا وا, لیکن اس معصوم نے تا تہاڈا کچھ نہیں بگاڑا. کم از کم 2 قطرے پانی اس معصوم تا پین دیو, اس واسطے تا ماں پانی دے دیو. حضرت ذیوالقار دشمن ایسا ازلی بدبخت ہے کہ پانی دین دے بجائے اگو شمر لعین ملعون نے تیر چلایا, اور تیر ایسی زور نال چلایا کہ اس معصوم شہزادے علی اصغر دے گلے چو پار ہو کے حضرت امام علی مقام دے بازو وچ پیوست ہو گیا. حضرت امام علی مقام نے کی کیتا, ایک حد زور نال
نال ایک جھٹکے نال او تیر کڈ کے معصوم شہزادے نو زمین تے لٹایا، خون حلق وچوں فواری نی طرح پیا اڑنا ہے۔ حضرت ذوالفقار امام علی مقام نے کی کیتا، آپ نے چلو ہے بھر کے خون نال آپ نے آسمان دی طرف وہ خون اچھال کے عرض کی تھی، یا باری تعالیٰ دیکھ لے تیرے محبوب دی امت آج آل رسول نال کی معاملہ بھی کرنی ہے، معصومت ظلم و ستم دے پہاڑ بھی توڑنی ہے۔ حضرت ذوالفقار معصوم علی اصغر نو آپ ہاتھ تے اٹھا کے واپس خیمے دی طرف تشریف لائے، آپ نے سجدہ شکر ادا کیتا اور پائے استقلال وچ ویکھو ذرا بھر لغزش نہیں آئی۔ حضرت امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیتا، مولا میرا علی اکبر بھی قبول فرمائے، میرا علی اصغر بھی قبول فرمائے، میرا عباس بھی قبول فرمائے، میرا قاسم بھی قبول فرمائے، مولا میرے کول تک جتنی بھی سن میں سارے واروں وار پیش کر دیتے، مولا آخری واری میری آسی میری طرفوں بھی یا باری تعالیٰ ایک قربانی قبول فرمائی، میری طرفوں بھی ایک قربانی قبول فرمائی۔ حضرات ذوالفقار ہوں وقت آخر ہے، رات دا ٹیم ہے، آرے تن امام علی مقام نے ایک رات منگی، فرمایا بدبختو تسا شہید تما ایویں بھی کر دینا ہے تے ایک رات دے دیو، ایک رات کوئی بدبخت غالباً عمر ابن سعد یہ شمل ملعون بولا حسین لگنے موت کو لو پہ ڈرنا ہے، فرمایا جے حسین موت کو لو ڈریا تو پھر اتھے تو آڈا سامنا تے کرنا ہوئے، فرمایا حسین دا جگرہ دیکھو عباس بھی قربان کر دیتا، علی اکبر بھی قربان کر دیتا، علی اصغر تے گلے تے بھی تسا تیر برسا دیتے، فرمایا میں حلے بھی تسا معاف کرنے آستے تیار ہوں، کسی آقا حلے بھی، فرمایا نواسے رسول تا نہ ہوا نا جے معاف نہ کرا، فرمایا حلے بھی معاف کرنے آستے تیار ہوں، جے کدے ماں یزید دی بیل تے مجبور نہ کرو، کدے ماں یزید دی بیل تے مجبور نہ کرو۔ عمر بن سعد آخر لگا اے نہیں انجتا ہو نہیں سکنا۔ حضرات ذوالفقار امام علی مقام پھر خاموش ہو کے اپنے خیمے دے اندر تشریف لے گئے، فرمایا موت کو لو ڈر نہیں، رب تعالیٰ تا ایویں بھی ہر رات راضی کرنے آ، لیکن چاہنے کہ آج عبادت دا ایک بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا کر کے رب تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضری دی ہے۔ حضرات ذوالفقار امام علی مقام حسین ابن علی پوری رات عبادت کر دے رہے، صبح تہجد دا ویلا ہویا نا تے خیمے دے دروازے اگے قدمہ دی آہٹ محسوس ہوئی، تب پردہ ذرا کھسکا تکی ویکھنے کہ اما زینب سلام اللہ علیہا آپ دے خیمے دے دروازے تے آ کے سلام کیتا، سلام عرض کرن تو بعد آکھن لگیاں بھائی جان تانوں سلام ہوئے کہ جو عزت و تکریم میدان کربلا دے اندر تسا کما کے بکھائی، آج تک کوئی مائی دا لال انج کر کے بکھا نہیں سکا۔ حضرات ذوالفقار اما زینب سلام اللہ علیہا آکھن لگی میں حاضر ہوئیاں بھائی جان، ماں ایک نانا جان دی حدیث یاد آ گئی ہے، فرمایا بھیڑ زینب ای اسد قیامت خیز پہاڑ پہ ٹوٹنے، اما زینب سلام اللہ علیہ فرمان لگیا نانا جان اکثر فرمانے ہونے کہ الصدقۃ رد البلا، الصدقۃ رد البلا، صدقہ بلاواں ڈالنا ہے، فرمایا بھیڑ آنکھنا کی چانی ہے ذرا کھلے الفاظ نال سمجھا، تب بھیڑ آنکھن لگی کہ اے بھائی جان پہلے وعدہ کرو کہ جو کچھ میں منگ سا ماں آج دے سو بھی، فرمایا بھیڑ تو منگ تو صحیح تیرا ویر ضرور تو نہ دے سی، لیکن اتنا خیال کری کہ آج میں مدینے والا حسین نہ کربلا والا حسین نہ، میں تو سب کچھ میدان دے اندر لوٹا آیا، انہاں ہتھاں دی لکیریں تو علاوہ میرے کول کچھ بھی نہیں، لیکن تم منگ کے منگنی ہے۔ عرض کرنے لگی نہیں بھائی جان میں او منگنا ہے کہ جو تو عطا فرما سکنے ہو، فرمایا پھر منگ کی منگنی ہے، میری گلشن دے اندر بھی دو پھولن اونو محمد کدے مناسب سمجھو نا کہ میرے انہاں شہزادہ میدان میں جان دی اجازت دیو، ننے منے بچے 6-7 سال دے، فرمایا بہن زینب وہ تا بڑے معصومن وہ تا تلوار بھی سیدھی نہیں پکڑ سکنے، تے تو انہاں میدان میں جو بھیجنی دی انہاں یزیدیاں دے سامنے کھڑے کرن دی گل بھی کرنی ہے، فرمایا بھائی جان تسا ایک بار ذرا میرے خیمے چ آؤ اتھے ویکھو تا صحیح۔ حضرت امام علی مقام جلدی جلدی بھیڑ دے خیمے چ پہنچے، ہن اگے دا منظر کی ہے کہ دوئش او معصوم شہزادے مسلح بچھا کے نا سجدے زارو قطار گریہ و زاری کر رہے ہیں کہ یا باری تعالیٰ ساڑے ماما جان نے دل نو ساڑے واسطے نرم فرما تاکہ سانو میدان میں جان دی اجازت دے دے۔ انہاں معصومت ای جذبہ ویکھ کے نا تے امام علی مقام رو پے
تے آپ نے رو کے فرمایا جے انہاں بچے دا ای جذبہ انہاں دی شوق شہادت دا ای عالم ہے تو فرمایا زینب پھر میں کون ہونا روکنے والا؟ فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے